اللهم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کو دو دو کر کے ایک ہی کپڑے میں سپرد خاک کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، ان دونوں میں سے جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے اس کو لحد میں سب سے آگے رکھو، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان پر گواہی دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کو بغیر غسل اور بغیر جنازہ کے دفن فرما دیا. ناظرین کرام، آج ایک عرس مبارک، ایک ایسی ہستی کے وصال پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو ایک عظیم عاشق رسول تھے، جو مفسر بھی تھے، جو محدث بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، جو ادیب بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے ناظرین کرام امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے انہوں نے جو کلمی کاوش کی، اور شریعت و طریقت کا ایک حسین امتزاج ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اور سب سے بڑھ کے ناظرین کرام ناموس رسالت کے لیے ان کی جو غیرت اور حمیت دینی تھی، اس کا برِ صغیر نہیں پورے عالم اسلام کے اہل علم نے اعتراف کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ لازوال ہیں، بے مثال ہیں. اور ناظرین کرام، یہ خدمت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری، ڈیوٹی ان کی مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی. اور پھر برِ صغیر میں جب ایک تحریک اور ایک فتنہ اٹھا تھا، انکار ختم نبوت کا، نام ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کے خلاف اور اس کے مقابلے میں آ کر حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا، اس فتنے کو جس طرح شکست سے انہوں نے دوچار کیا، یہ انہی کا حصہ ہے. اور پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر میل شاہ گولڑوی کا تعارف ناظرین کرام میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح جناب حسان بن ثابت، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا اور مولانا عبد الرحمن جامی کا نام آتا ہے، اسی طرح ہر آدمی جس کے دل میں ذرا سا بھی عشق رسول ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں جاگزی ہے، وہ اس سے واقف ہے کہ آج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گنھیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، آج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں. ناظرین کرام، پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی رسول کی منزل پہ تھے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ان کے ہر لفظ سے نہیں، ان کی سانس سے بھی عشق رسول جو تھا وہ نظر آتا تھا. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب کچھ مسائل پہ رہنمائی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پیر میلی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع. جی ڈاکٹر جی حق صاحب، حضرت کا مختصر تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے بزرگوں میں سے کچھ لوگ جو ہندوستان میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، انہی میں سے آپ کچھ وہاں گولڑ شیب میں آ کے وادی گولڑا میں آپ قیام پذیر ہوئے، اور وہاں پر یہ ایک دین اسلام کا ابھرتا ہوا یہ ایک مہر منیر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوا. آپ نے
सन 1859 میں آپ کی ولادت ہے، ٹھیک، اور سن 1875-78 میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل فرما لی، ظاہری تعلیم، ٹھیک، 20 سال کی عمر میں۔ 20 سال کی عمر میں آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اپنے وقت میں بہت بڑے امام تھے علوم اسلامیہ مولانا کے۔ محمود الحسن اور حضرت کسی ایک کے شاگرد بھی رہے؟ نہیں، کوئی بہت بڑے محدث کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات بھی نہیں۔ اچھا، نہیں، کہتے ہیں جس استاد سے وہ پڑھے تھے اسی سے یہ پڑھے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء دیوبند بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ علماء اہل سنت بھی ان کے شاگرد، وہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا انگریزوں کے اس دور میں جو انہوں نے قائم رکھی تھی درسگاہ کو اس معیار پر، وہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ آپ کے شاگرد بھی بہت بہت بڑے حضرت سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا، پیر میلی شاہ صاحب۔ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگردان میں سے ایک تو میں اپنے دادا کا نام کہوں گا جو اتنے بڑے شیخ الجامعہ ہوئے، اور مولانا غلام گھوٹوی رحمۃ اللہ، محدث گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو جو ہندوستان بھر میں آج بھی ان کو بحر العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، ان کی اتنی بڑی خدمات۔ ان کو وہ آپ کے شاگرد تھے، خصوصی ان کے ساتھ آپ کا رہا، اور پھر یعنی حضرت کے فیض یافتہ جنہوں نے فیض پایا ان میں بڑی بڑی شخصیات کے نام ہیں۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقت اور شریعت میں جامع بنایا۔ مثلا دیوان غیاث الدین پاک پتن شریف، اجمیر شریف، دیوان غیاث الدین اجمیر شریف کے سجادہ نشین، وہ حضرت سے آ کر بیعت ہوئے، سبحان اللہ۔ اور دیوان سید محمد پاک پتن شریف کے سجادہ نشین اس وقت کے، وہ آپ سے بیعت ہوئے، سبحان اللہ۔ اور خواجہ حسن نظامی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے، وہ آپ سے آ کر بیعت ہوئے۔ اچھا، خواجہ حسن نظامی جی آپ سے بیعت یہ ہوئے۔ میرے نالج میں اضافہ ہے۔ تو اس طریقت میں یہ اتنے بڑا جامعیت کا اللہ خلافت تو خواجہ حسن نظامی کو کسی اور جگہ سے تھی، بیعت ہوئی آپ سے، اور پھر حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی رسمی خلافت نہیں شروع کی، اچھا، بیعت فرماتے تھے اور کہتے تھے بھی اپنا تبلیغ کا سلسلہ رسل ہدایت کا آپ جاری رکھیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور اچھا جناب عزیز حیدر صاحب، آپ نے تو ایم فل فرمایا آپ کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور 92 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، جی بسم اللہ۔ اور بالخصوص آپ کا کہ آپ اس وقت جو تصوف یا عقائد صحیحہ کا پرچار اس چینل کے ذریعے کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ حضور تاجدار گولڑا پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تفسیری افادات ہیں، یعنی تفسیری نکات، اس میں میں ایم فل کر رہا ہوں، ابھی تھیسس میں جمع کرایا اسلامی یونیورسٹی سے۔ کوئی خاص بات سنائیں نا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، کوئی خاص باتیں سنائیں ایک دو۔ مثلا جو مدعی نبوت تھا، اس نے ایک کہا تھا کہ جو مالک یوم الدین ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ روز جزا کا مالک یوم الدین، اس نے کہا جی کہ یوم الدین سے مراد یہ جو میرا زمانہ ہے، انگریز کا زمانہ ہے۔ اب پھر میلی شاہ صاحب نے جو تفسیری علوم میں جو طرق و تفسیر کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلا جو تفسیر کا طریقہ ہے وہ قرآن سے قرآن کا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح صراط الذین انعمت علیہم کے مولا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ منعم علیہ لوگ کون سے ہیں؟ آگے قرآن نے جواب دیا انعمت علیہم نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ یہ طریقہ ہے قرآن کا۔ اس پہ حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے جب خود اس کا جواب دے دیا، تفسیر خود کر دی کہ یوم الدین سے کیا مراد ہے، آگے سورہ انفطار میں 30ویں پارے میں کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، آگے فرمایا کہ جس دن جو بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آگے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے والامر یومئذ للہ، کہ جس دن حکم صرف اللہ کا چلنا ہے، یعنی سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اب قرآن نے اس کی خود تفسیر کر دی تو پھر اور کسی تفسیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ تفسیر کا ہے قرآن بالسنت، سنت کے ذریعے۔ ٹھیک۔ اب سنت کے ذریعے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث شریف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں، چونکہ مدعی نبوت نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ عیسیٰ ہوں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بارے میں آپ نے احادیث شریف جو نقل کی کہ قرآن کے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا آسمانی دنیا پر۔ اب حدیث شریف کا حوالہ کہ یہ کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دھاری دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس پر آپ کا صبح کے ٹائم نزول ہوگا۔ تو فرمایا اب یہ حدیث ہے قرآن کے ان آیات کی تفسیر کر رہی ہے،
تو سب سے بہترین طریقہ اگر قرآن سے ہمیں نہ مل سکے تو پھر یہ حدیث رسول کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک. اس پر مدعی نبوت نے یہ دعویٰ کیا تھا، جو جھوٹے مدعی نبوت نے جو دعویٰ کیا تھا کذاب نے، اس نے کہا میں کیسے مراد ہوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ تو وہ جامع مسجد ہے، اس کے مینارے پر آپ کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے کاندھوں کے درمیان، آپ اپنا کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، تو اس کے بعد اس نے یہ ایک منارہ بنوایا وہاں. اچھا. ہاں ہندوستان میں. اس نے کہا وہ منارہ ہے. اس پر کہا کہ تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ منارہ پہلے موجود ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں نہیں بنایا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، عشق رسول ان کے نس نس سے، لفظ سے ان کی سانسوں میں عشق رسول ہی بسا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے آپ نے فرمایا کہ نام لیتے ہی جو ہے نا وہ نعت کی طرف جو ہے وہ ذہن چلا جاتا ہے، تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو نہ پیر نہ علامہ نہ صاحبزادہ، مولوی مہر علی جو ان کے اپنے دستخط ہیں، اور انہوں نے جا بجا اور جگہ بجگہ جو ہے نا وہ علم حاصل کیا. اور جیسے حضور غوث اعظم کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت قطباً، تو آپ علم پڑھتے پڑھتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہوئے تو کسی جگہ پہ وہ جامی کی تضمین میں کہہ دیا نسیمہ کا سدانہ ویس لائیں لوجہ اللہ ماہی دے دیس جائیں کہ اسی چا نوازیں گولڑی نو زیادہ نہ کریں گل تھولڑی نو. اور کسی جگہ پہ کہا کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک گیت سجندہ گا رہی لوں لوں رگ رگ ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. اور کہیں فرما دیا الطیف سرا من طلعتہی والشذو بدا من وفرتہی فسکرت ہونا من نظرتہی نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایک جگہ پہ کہا مہر علی شاہ کیوں پھریں اداسی اج کل سونا آگل لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی ملساں لمیاں کر کر باہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. واہ واہ واہ. جی چشتی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ طریقت اور شریعت کی جامعیت ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، اس کا کیا مراد ہے؟ طریقت میں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 3 بڑے اہم بڑے مشائخ اس جدہ نشینان وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے. آپ کی بیعت کہاں تھی؟ آپ پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جدی سلسلہ تو آپ کے خاندان کا قادری، اور چشتی سلسلے میں حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیعت ہوئی، اور سلسلہ چشتیہ کے کمالات و فیوزات وہاں سے آپ کو ملے. باقی رہ گئی بات شریعت کی. طریقت اور شریعت 2 گوشے ہیں دین اسلام کے. تو اس میں جامعیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ لاہور میں جب وہ ایک جھوٹے شخص نے دعویٰ کیا تھا نبوت، اور چیلنج بھی خود کیا تھا، تو حضرت تشریف لے آئے تھے لاہور میں، تو اس وقت ہندوستان بھر کے بلکہ افغانستان اور دیگر قریبی ممالک کے بھی بڑے جید علماء ہر مسلک اور ہر فقہ کے تعلق سے بڑے جید علماء وہاں حاضر ہوئے. اور جب گفتگو وغیرہ ہوئی تو 1900 کی بات ہے، سن 1900 تو اس وقت انہوں نے سب نے متفقہ طور پر یہ اقرار کیا حضور اس وقت اگر کوئی دنیا میں ہم سب کا متفقہ کوئی استاد یا امام اور قائد ہے تو صرف وہ آپ ہیں. آپ نمائندگی کر سکتے ہیں، آپ نمائندگی کر سکتے ہیں، ہماری قیادت آپ ہی کر سکتے ہیں. یعنی علوم شریعت میں اتنی کمانڈ آپ کی حاصل تھی. تو طریقت اور شریعت میں جامعیت ہوئی، اس کی وجہ سے آپ نے پھر جامعیت سارے مسلمانوں میں پیدا کرنے کی بھی تو کوشش فرمائی. اچھا، اتحاد کے لیے بھی تو بڑا کام کیا، بہت ان کا مسلمانوں کے مختلف مسالک میں جو اختلافی باتیں تھیں اس پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا. اس کے لیے آپ نے کتابیں لکھی. اچھا، مثلا ایک تصفیہ لکھا آپ نے کہ 2 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں. مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. قرآن کہتا ہے مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو سب سے بڑا ہم وہ جو سلو کرائے. تو آپ نے اس کے لیے تصفیہ لکھا، بہترین علمی دلائل کے ساتھ دونوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی. اسی طرح اور بھی جو ایسے لوگ تھے مسلک کے اعتبار سے اعتراضات اٹھا دیتے تھے اولیاء کرام پر، خانقاہوں پر، تو ان کے لیے بھی آپ نے کتابیں لکھی. اور وہ ماحول بھی لغیر اللہ کی جو ایک تفسیر آپ نے اپنی کتاب میں لکھی کہ اس کی وجہ سے جو مسائل استمداد جو اولیاء کے بارے میں اور راز کے اوپر جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور، اور ان کا مسئلہ. سما کے بارے میں بھی کچھ لکھا آپ نے؟ سما کے بارے میں آپ نے لکھا تو کچھ نہیں، لیکن سما ہوتا تھا آپ کے ہاں سما ہوتا تھا، اور وہ سیالشی میں بھی ہوتا تھا، اور پھر حضرت کے ہاں بھی سما ہوتا تھا. اور سما کے جواز پر
آپ قائل تھے اس کی، اور لیکن یہ کہ وجوب تو ہے نہیں ویسے سما کا، لیکن جواز ہے، جواز پر آپ قائل تھے، اور گائے گائے آپ سما سنتے تھے۔ باقاعدہ سما کو ایک باقاعدہ کی شکل حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لخت جگر تھے، انہوں نے عطا فرمائی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب کبھی کوئی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ طلب فرماتے تھے، تو پھر اس وقت سما کی محفل ہوتی تھی، یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر بھی سما کی ایک محفل ہوا کرتی تھی، حضور سما آپ سنتے تھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں براہ راست فرمایا تھا، یا وہ جو تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو؟ پہلے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مکہ شریف میں جب آپ وہاں شریک ہوئے تو معاملہ ہوا، تو انہوں نے پہلے تو اپنے خلافت کے سارے تبرکات عطا فرمائے کہ آپ ضرور مہربانی فرمائے یہ قبول کریں، اور اس کے بعد ان کا چونکہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تبع مبارک میں تھا کہ میں چھوڑ کر ہندوستان میں یہاں رہوں گا، آپ فرمایا ایسا نہ کریں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرشد کریم سے شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ غمگین تھے اور سوچا کہ وہیں رہوں مدینہ منورہ، وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا اور بہت غم و اندوہ میں آپ تھے، تو اس وقت وہاں اپنے فیصلہ فرمایا کہ میں وہاں ہی رہ جاؤں تاکہ کچھ سکون کی کیفیت مجھے وہیں میسر آئے۔ تو حضرت نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو وہ بھی چشتی ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، اور وہاں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، اگر آپ نے عملاً کوئی اقدام نہ بھی کیا اس فتنے کے خلاف تو آپ کا وہاں موجود ہونا ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایمان بچانے کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ آپ نے اس وقت وہ آپ ایک حکم فرمایا، اور جب وہ وقت آ گیا اور فتنہ کھڑا ہو گیا، پھر سر چڑھ کے بولنے لگا اور کافی مسئلہ پیدا ہوا۔ پیچھے ظاہر انگریز کی سپورٹ تھی اس دور میں، انگریز اس کو بڑھانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہاں لوکل کوئی جو نبی نعوذ باللہ پیدا کیا جائے تاکہ لوگوں کی وہ جو نسبت عشقی ہے اس کو کمزور کیا جائے مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، علامہ اقبال نے بھی بعض مسائل میں رجوع کیا، لیکن آپ اس وقت جو تھے عالم استغراق میں تھے، کافی آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ وحدت الوجود کے مسئلے میں علامہ اقبال پریشان تھے، اچھا، تو انہوں نے خط لکھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ شیخ اکبر کی کچھ کتابوں کے بارے میں مجھے یاد آ گیا، شیخ اکبر کے بارے میں حقیقت زمان کی گفتگو، جی، ٹائم اینڈ اسپیس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں کوئی لیکچر دینے کے لیے، تو یہ جو چند سوالات ہیں یہ میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ دیر سے آئے ہیں، تو اس وقت اقبال ہمیشہ ہی دیر سے آیا کرتا ہے۔ استغراق میں چلے گئے تھے اور زیادہ توجہ ان مسائل فلسفیانہ مسائل کی طرف نہیں دے سکتے تھے۔ علم اور حکمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دی، آپ برصغیر میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ یعنی مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الکل کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے پاس گئے اور عرصہ دراز تک ان سے تحصیل علم کیا، اور وہاں سے جب فارغ ہو گئے اور آ کر مسند ارشاد پر متمکن ہو گئے تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہندوستان کے سفر پر گئے، آپ کے بیٹے، تو ان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور میرے والد محترم کے استاد ہیں، تو میں ان کی بھی زیارت کرتا چلوں۔ تو علی گڑھ آئے مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی زیارت کے لیے، اور خادموں سے کہا کہ بتانا نہیں، ہم گولڑا سے آئے ہیں، بس قدموں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ راول پنڈی کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ تو خادم کے منہ سے نکل گیا گولڑا سے آئے ہیں۔ تو وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے مولانا، لیکن کہنے لگے وہاں میرا ایک عزیز رہتا ہے، تم اس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں بیٹا ہوں۔ تو نہایت شفقت فرمائی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور بڑے غم کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، انہوں نے تو ہمیں بھلا ہی دیا ہے۔ تو بابو جی پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوگی اس جملے سے۔ واپس جب تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کا ذکر کیا تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے تحائف لیے اور استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر کئی روز تک ان کی خدمت میں رہے اور بڑے علمی مسائل جو تھے ان پر گفتگو ہوتی رہی، اور ایسی گفتگو ہوئی کہ حاضرین سامعین اس سے لطف اندوز ہوئے اور پورے ہندوستان میں آپ کے علمی تبحر کا چرچا پھیل گیا۔ اور بیعت آپ کی اور روحانی مقام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب انگا میں آپ زیر تعلیم تھے، یہاں
پاکستان کے علاقے میں ضلع خوشاب میں، تو مولانا سلطان محمود انگوی چونکہ ان کے مرید تھے اور سال میں کئی مرتبہ حضرت شمس العارفین کی خدمت میں، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو 22 کو اس کا کہتے ہیں فاصلہ ہے انگا سے سیال شریف کا، ٹھیک ہے، لیکن راستے میں کئی جگہ قیام ہوتا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ کیا تھے قاسمی صاحب ہمارے شاعر جو تھے، احمد ندیم قاسمی بھی انگا یہ سے بھی تھے، اسی جی کہیں ہاں، انگا علاقے سے کے تھے۔ ہیں، بڑا مردم خیز اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وادی سون سے کیسر ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا۔ تو حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تو آپ بھی ساتھ ہوتے، تو وہ جو ملاقاتیں تھیں، حاضریاں تھیں، وہی بیعت پر منتج ہو گئیں اور آپ نے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی، جو اس وقت بر صغیر کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ میں کوئی جچا نہیں جچا ہی نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جب ملاقات ہوئی نا عرب میں، تو حرم شریف میں، تو انہوں نے خود متوجہ ہو کر آپ کو اپنی نسبت عطا کرنی چاہیے، تو آپ مطلع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگرچہ مجھے حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ بخوشی مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں لے لیتا ہوں۔ تو پھر میں آپ کا حاجی شکر امداد گزار۔ اللہ مہاجر مکی بھی جی کیا آدمی تھے، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت اعلیٰ جی شخصیت۔ جامی صاحب پیر میرل تصوف اور ذرا یہ سمجھائیں نا ہمیں، وات الشہود اور وات الوجود اور فتوحات مکیہ خاص آپ کے مطالعہ میں رہتی تھی۔ پیر میرل علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا بڑا جامع بنایا تھا۔ اچھا، عقیدے کی ہر بحث پر آپ کو رسوخ تھا، واہ، اور اس کی جزیات تک، جزئیات تک۔ اس کے علاوہ عمل اور تقوی کے ویسے وہ بہت بڑے پہاڑ تھے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا ولایت اور روحانیت کے تسلسل کی وہ روحانی اور نسبتی تاثیرات کے بھی آپ حامل تھے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیر میرل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صرف چہرہ دیکھ کر اسلاف کا ان کو نقشہ یاد آ گیا۔ واہ واہ، اتنا وقار، اتنا اعتماد اور اتنا پر ہیبت اور پر جلال اور پرکشش چہرہ، اچھا غوث اعظم سے بڑا تعلق تھا، بڑا تعلق تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو پوچھ کے کسی بارگاہ سے تو جھوٹے مدعی نبوت کہا کہ آؤ کسی قبر پہ چلتے ہیں، بلکہ بہت سارے واقعات میں مشابہت بھی ہے۔ اچھا وہ ذرا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 14 سال کا تھا تو میں علم الکلام میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ ٹھیک، میرے جو ماموں تھے جو ان کے مرشد بھی تھے، وہ مجھے حضور غوث پاک کی مجلس میں لے کر گئے اور ان کو کہنے لگے جی یہ علم الکلام اور عقل، فلسفہ اور عقیدے کی یہ ان میں بڑا تعلق پیدا کرتے۔ انہوں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کہا کہ صاف آپ ہو گیا۔ بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ اسی طرح عطا محمد بندیالوی گولڑوی جو ہمارے برصغیر کے بہت جید علماء میں سے بڑا تھے، آدمی، وہ میں کہتے نے جی ان کی زیارت کی، آپ نے زیارت ان کو میں نے سنا، ان کی موجودگی میں نے تقریریں بھی کی۔ وہ علم کا، فلسفے کا اور میرے خیال میں دقیق بحثوں کا ایک بڑا پہاڑ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ولایت کی باتیں اور تصوف کی باتیں ہم کتابوں میں تو سنتے تھے لیکن اس پے کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اچھا، ان کو کسی نے کہا کہ آپ پیر میرل علی شاہ صاحب کو بھی ملیں اور کوئی مناظرہ بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پیر میرل علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھا تو میں تو بالکل خالی ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ساری منطق بھرپا آپ جاتا رہا۔ کیسے آئے؟ وہ کہتے جی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ یہ حضرت صاحب کے جلال اور کمال کا رخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تصوف میں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی گٹھی، جس طرح شیخ اکبر کے بارے میں مشہور ہے، وہ 12 سال کی عمر میں تصوف کے ادق ترین مباحث کو جانتے تھے اور اس زمانے میں بھی وہ امام غزالی کی بعض مکاشفات پر بھی کلام کرتے تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور اس طرح کی ادق بحثوں پر کلام کیا۔ یہاں ہندوستان کی حدود میں ایک کتاب لکھی گئی کلمۃ الحق، وہ وحدت الوجود کا وہ غلو پر مبنی نظریہ جس کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کا جواز، بتوں کو عین خدا کہنا اور یہ خارجی کائنات کو اس طرح سمجھنا کہ یہ عین اللہ ہے، اس پر یہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ اور وہ چونکہ بنیادی طور پر بھی فخر الدین دہلوی کے خلیفہ تھے لیکن آخری عمر میں چونکہ مجذوب ہو گئے تھے تو وہی مجذوبانہ رنگ میں کتاب لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے رد میں بہت سارے علماء دیوبند اور مشائخ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کتاب کا رد لکھیں، لیکن جب بھی وہ قلم اٹھاتے لکھا کچھ نہیں جاتا تھا۔ جب پیر میرل علی شاہ صاحب کے اس بات کا علم ہوا کہ یہ شاید نادان وہ جو مجذوب بزرگ ہے اس کی کہیں توہین نہ کر بیٹھیں اور اس کی عبارتوں کا صحیح محل متعین نہ کر سکیں، تو پھر آپ نے کتاب لکھی 40 سال کی عمر میں
تحقیق الحق فی کلمت الحق. واہ واہ. بھئی یہ جو کلمت الحق والی کتاب ہے اس کے اندر حقیقت والی باتیں کون سی ہیں اور کون سی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ بزرگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. وحدت الوجود بنیادی طور پر دو جگہوں پر پیش آتا ہے. ایک وحدت الوجود تو پیش آتا ہے جب ایک ولی آدمی ذکر و اذکار، مراقبات اور مرشد کی توجہ کے تحت جب چلتا ہے تو جب یہ محبت الہی کے غلبے میں جاتا ہے تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ عین اللہ ہے اور اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے، فنا ہو نہیں جاتی ہے. اپنی. یہ ابتدائی درجہ ہے وحدت الوجود کا. ٹھیک. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وحدت الوجود ہے اور اس کے بعد آتا ہے وحدت الشہود. ٹھیک. جب ولی مزید کامل ہوتا ہے. یہ کہیں آپ خلط مبس تو نہیں ہو رہا؟ نہ نہیں ہو رہا. آپ بالکل ٹھیک. اچھا. پہلے وحدت میرا خیال ہے الوجود پہلے کا باقی مرحلہ آتا شہود ہے نہ پھر میں باقی بتاتا ہوں الوجود نا. ہے. وحدت الوجود کا پہلا مرحلہ آتا ہے پھر وحدت الشہود آتا ہے پھر وحدت الوجود آتا ہے. اچھا پھر دوبارہ آتا ہے دوبارہ صحیح رنگ کے جب وہ ساتھ صحیح رنگ میں اور کامل ہوتا ہے. کامل ہو کر. تو وحدت الشہود یہ ہوتا ہے کہ نہیں بندے کو امتیازات اور فرق کی جگہیں بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اس فرق اور وحدت کا ایسا کمبینیشن بتایا جاتا ہے جو کامل ہوتا ہے اور اس کو وحدت الوجود کا ابن عربی بھی ٹائٹل دیتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ سے بھی ٹائٹل دیتے ہیں. بلکہ پیر صاحب یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا وہ جو پہلا سٹیپ ہے بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے اس کو وحدت الوجود سمجھ کر ابن عربی پر، مولانا روم پر اور علامہ جامی پر تنقیدات کی جن میں وہ بڑے بڑے مشائخ کا نام بھی لے آتے ہیں. جی اپنا بشارت کرامات آپ کی حد تواتر کو پہنچی. بالکل. جی غائث صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کا جو علمی مقام ہے اور اسی میں آپ کی کرامات کا بھی ظہور لوگوں نے دیکھا. آپ 15 سال عمر تھی جب آپ ہندوستان گئے اور علی گڑھ کا وہ مدرسہ جہاں آپ پڑھتے تھے اس کے حوالے سے یہ ایک دستور طے پایا کہ اس مدرسے کا امتحان لیا جائے گا اور اگر یہاں تعلیم کا نظام ٹھیک ہے تو اس کی فنڈنگ جاری رکھی جائے گی. تو حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پریشانی کا اظہار کیا کہ اکثر طلباء لکھنا نہیں جانتے تھے. تو حضرت پیر صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو امتحان ہم دیں گے. اور اس کے لیے یورپ کے ایک عالم اور فاضل جو تھے وہ ممتحن مقرر ہوئے کہ وہ امتحان لیں گے. اس امتحان سے ایک دن پہلے خود مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا اور عقیدت کا ایک مسئلہ طلباء سے پوچھا. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کا وہ جواب دیا جو کتاب میں تھا، اس کے بعد خود اس سوال پر اعتراضات اٹھائے، پھر ان کا جواب لکھا اور وہ لکھ کر جب اپنے استاد صاحب کو دیا تو انہوں نے وہ جواب جو تھا وہ لفافے میں بند کر کے اس ممتحن کو بھیجا. اگلے دن جب امتحان کا وقت آیا تو وہ ممتحن نہ آئے، انتظار کرتے رہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے امتحان لینے آنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ ان طلباء کے امتحان لوں جو سوال پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں. یعنی اس پائے کے اور اس قابل جو علماء ہیں. انگا میں جب آپ تھے تو وہاں ایک بزرگ تھے جن کی شہرت یہ تھی اور وہ کہتے تھے کہ ولایت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور اصل وہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. یہ وہ تو نہیں وہ جو جس کی طرف دیکھتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی غالباً وہی. اور یہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. جب یہ آتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کا استقبال کرتے. ایک دفعہ جب یہ تشریف لائے تو پیر صاحب بیٹھے رہے تو انہوں نے بڑے غصے سے پیر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو ابھی میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ قصیدہ پڑھیں، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. تو یعنی جو بارگاہ غوثیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا تو فرمایا کہ آپ قصیدہ شروع کریں، میں ابھی قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں. تو یہ آپ کے ایک روحانی مقام تھا. پھر جی بالکل بالکل ایک تعلق تھا. اور آپ فرماتے تھے کہ میں نبوت نے جو کہا کہ جی آپ بھی ایک فالح زدہ کو دم کریں، میں بھی دم کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی شفا ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی فالح زدہ، چلو چلتے ہیں قبرستان میں اور جا کے ایک قبر والے کو تم کو مردے کو کھڑا اور ایک کو میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے باذن اللہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں. تو لوگوں نے بعض ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی مریدین نے کہ حضرت اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے. میں ایسے تھوڑا کہہ دی، رات کو بڑی بارگاہ سے اجازت لی. جی بالکل. اور غائث صاحب پھر آپ دیکھیے کہ دنیا سے جو آپ کی بے نیازی تھی، یعنی وہاں ایک انگریز آئے جو ڈپٹی کمشنر تھے اور انہوں نے دیہاتی دوروں کے درمیان وہاں پر کیمپ لگوایا اور اس خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب خود ملنے مجھ سے آئیں گے.
پھر جب پیر صاحب نہ آئے تو کیمپ گولڑے کے اور قریب کیا کہ شاید یہاں پیر صاحب آ کر مجھ سے ملے، آپ پھر بھی نہ آئے۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے چٹھی لکھی کہ آپ فلاں وقت آ کر مجھے کوٹھی پر ملے۔ تو پیر صاحب نے جواب لکھا کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو وہ بات نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو لے کر حاضر ہوئے، اور پیر صاحب کی کرامات بھی وہاں پر آپ نے دیکھی۔ پھر دیکھیے کہ حضرت پیر صاحب نے زمانہ طالب علمی کے اندر جو آپ کا ایک خاندانی وصف تھا، جود و سخا، جو آپ دیکھیے کہ خانوادہ آل رسول میں سینہ در سینہ چلا رہا ہے، وہ وصف بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو ماہانہ خرچ آپ کا وہاں جاتا تھا وہ آپ اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریب اور نادار طلباء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانہ طالب علمی کے بعد جب آپ سیال شریف گئے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک تاکید کی تھی کہ آپ فتوحات مکیہ کو ضرور پڑھیں۔ تو آپ نے پتہ کیا تو بازار کے اندر صرف ایک کتب خانے پر وہ کتاب دستیاب تھی، اور شرط یہ تھی کہ جو بندہ اس کتاب کا ایک صفحہ صحیح عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنا دے، اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں کتب خانے میں روز آ کر کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، کتاب لے جا نہیں سکتا۔ حضرت پیر صاحب گئے تو آپ نے ایک صفحے کی بجائے کئی صفحات صحیح درست عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنائے، تو وہ جو دکان کے مالک تھے انہوں نے وہ کتاب آپ کو پیش کر دی کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ اس کتاب کو جا کر پڑھیں۔ تو یہ آپ کا ایک علمی مقام تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو آپ نے سیف چشتیائی شمس الہدایہ لکھی، اس کے ساتھ ایک اور فتنہ جو اس نے اس وقت سار اٹھایا وہ منکرین حدیث کا فتنہ تھا۔ بہت اس فتنے کے خلاف بھی آپ نے صد باب کا انتظام کیا، اور وہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ آپ نے مختلف شہروں کے اندر حدیث کا درس شروع کروا دیا۔ باولپور کے اندر ہمارے ہزارہ کا علاقہ ہے بفا، وہاں آپ کے شاگرد تھے، وہاں آپ نے درس حدیث شروع کروایا۔ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو جی بالکل، باولپور میں بھی درس حدیث شروع کروایا، علم کا پہاڑ، بالکل۔ اور اسی طرح خوشاب جو آپ جہاں پڑھتے رہے وہاں بھی آپ نے حدیث کا درس شروع کروایا، اور یہ طریقہ آپ نے شروع کروایا، اور اس طریقے کے ذریعے آپ نے منکرین حدیث کا مقابلہ کیا، اور چومکھی لڑائی آپ نے لڑی کہ جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے ان کے خلاف آپ نے ہر لڑائی میں وہ کامیاب ہوئے۔ جی بالکل۔ وبارك وسلم ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ مناسب رشتہ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کا کثرت سے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ دشمن جانتا ہے بندہ بھی ان چیزوں کو دشمن جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی چشتی صاحب۔ حج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کے جان جہاں کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شاناں سب بنیاں
گا ربوں کا داست فاتردہ تھی پوری آس لج پال کرے سی پاس وشفا تو شفا صحیح پڑیاں سبحان اللہ ما ملکا ما احسن کا ما ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری اج نینا لائیاں کیوں علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم